بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 ذی الحج، یہ روز عید کا روز ہے، غدیر کا روز ہے، اور وہ روز ہے کہ خدائے تعالیٰ نے محمد و آل محمد کی عظیم ترین عیدوں میں سے اس روز کو ایک عید قرار دیا۔ جس طرح ہر پیغمبر نے اپنے وصی کی شان کو بیان کرنے کے لیے اور جب وصی کی وصیت کا اعلان کرتے تھے تو روز عید قرار دیا جاتا تھا، اسی طرح رسول خدا نے جب اپنے ولی کی ولایت کا اقرار کیا اور وصی کی وصیت کا اقرار کیا تو اس روز کو روز عید قرار دیا۔ آسمان میں اس عید کا نام روز عہد معہود ہے اور زمین میں اس کا نام میثاق ماخوذ و جمع مشہود ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، روز جمعہ، روز عید الفطر اور روز عید الاضحیٰ کے علاوہ کیا اور کوئی بھی مسلمانوں کے لیے عید ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ان کے علاوہ بھی ایک روز ہے کہ جو روز عید ہے اور وہ بڑی شرف اور عزت کی حامل عید ہے۔ عرض کی گئی وہ کون سی عید ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ دن کہ جس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا تعارف اپنے خلیفہ کے طور پر کروایا۔ آپ نے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اور یہ 18 ذی الحج کا دن یہی روز عید غدیر ہے۔ راوی نے عرض کی، اس دن ہم کیا عمل کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھو، خدا کی عبادت کرو، محمد و آل محمد پر درود بھیجو، ان پر صلوات بھیجو، صدقہ و خیرات کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو اس دن عید منانے کی وصیت فرمائی، اور امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اے ابن ابی نصر، تم جہاں کہیں بھی ہو اس روز غدیر اپنے آپ کو نجف اشرف پہنچاؤ اور حضرت امیر المؤمنین کی زیارت کرو کہ ہر مرد مومن اور ہر مومنہ عورت کے 60 سال کے گناہ اس عمل سے معاف ہو جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ پورے ماہ رمضان، شبۂ قدر اور عید الفطر میں جتنے افراد کو، انسانوں کو خدا تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اس ایک دن میں ان سب دنوں کی نسبت دگنے گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور اس دن اپنے حاجت مند مومن بھائی کی حاجت روائی کرے۔ اگر اس مقصد کے لیے 1 درہم بطور صدقہ یا 1 روپیہ بطور صدقہ دے تو دوسرے دنوں میں 1000 روپے دینے کے برابر ہے۔ پس عید غدیر کے دن اپنے برادر مومن کے ساتھ یا اپنے خواہر کے ساتھ خواہران احسان اور نیکی کریں، اپنے مومن بھائی یا مومنہ بہن کو شاد کریں۔ خدا کی قسم، اگر لوگوں کو اس دن کی فضیلت کا علم ہوتا اور وہ اس کا لحاظ رکھتے تو اس روز ملائکہ ان سے 10 مرتبہ مصافحہ کرتے۔ اور پھر فرمایا، اس دن روزہ رکھنا چاہیے کہ وہ روزہ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔
اس دن غسل کرنا باعث خیر و برکت ہے۔ اس روز جہاں کہیں بھی ہو زیارت امیر المومنین کرے یا زیارت امیر المومنین پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد شکراً کہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن امیر المومنین کو ان کی ولایت عطا کی گئی، لہٰذا مومنین ایک دوسرے کو اس دن شاد کریں اور واضح رہے کہ عید غدیر کے دن اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، خوش و خرم رہے، دوسرے مومنین کو راضی اور خوش کرے، ان کے قصور معاف کرے، ان کی حاجات پوری کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، اہل و عیال کے لیے عمدہ کھانے کا انتظام کرے، برادران ایمانی سے خوش ملے، ان کو تحائف دے، اس دن کی عظمت کو پہچانے کہ یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت عظمیٰ یعنی ولایت امیر المومنین عطا کی ہے۔ پس اس نعمت کے ملنے پر کثرت سے صلوات پڑھے، اس دن خدا کی عبادت کرے کہ ان تمام امور میں سے ہر ایک امر میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ پس خلاصہ یہ ہے کہ اس دن کو بہت زیادہ عزت و شرف ملا ہے اور اس کی فضیلت ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ دن وہ دن ہے کہ تمام مسلمانوں کے اعمال اس دن قبول کیے جاتے ہیں، ان کے غموں کو دور کیا جاتا ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ کو جادوگروں پر غلبہ حاصل ہوا، حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار بنی، حضرت عیسیٰ کی طرف حضرت شمعون کو ولایت و وصیت ملی، حضرت سلیمان نے آصف بن برقیہ کی وزارت و نیابت پر لوگوں کو گواہ بنایا، اور یہی وہ دن ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب میں اخوت قائم فرمائی، اور جب رسول خدا نے مہاجرین و انصار کے درمیان اخوت قائم کی، سب کو بھائی بھائی قرار دیا، ان کا مال دوسروں کو عطا کیا اور ایک کے ذریعے دوسرے کی مدد کی، سب کو بھائی بھائی بنا رہے تھے، مہاجرین و انصار خوش تھے، لیکن رسول خدا نے بعد میں دیکھا کہ امیر المومنین ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت اداس ہیں۔ پس رسول خدا قریب گئے اور جا کے کہا، یا علی کیوں اتنے اداس بیٹھے ہیں؟ پس جناب علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا، لیکن مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ کسی کو میرا بھائی بناتے، تو بس رسول خدا نے جناب امیر المومنین کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، نہیں علی، میں نے آپ کو اس لائق نہیں سمجھا، بلکہ میں نے کسی کو اس لائق نہیں سمجھا کہ میں کسی کو آپ کا بھائی بنا دیتا۔ اے علی، تم میرا بھائی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، پروردگار عالم دنیا میں اور آخرت میں ولایت علی ابن ابی طالب ہمیں نصیب فرمائے۔